السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیب المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبی المصطفیٰ والصلاة والسلام علی خیر الخلق خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ التقى والنقى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم علماء کرام اور مکرم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی ایمان والے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ ان لوگوں کی محبت دنیا والوں کے دلوں کے اندر ودیت کر دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ۔ اس کے ماتحت کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں ہدیہ نعت رسول پاک سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد آیت کریمہ کے ماتحت کچھ عرض و معروضات پیش کر۔ ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے، گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے، کوچے بسا دیے، کوچے بسا دیے، ان کی مہکنے دل کے
گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آزار اس کا کتنا، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، مردے جلا دیے۔ آقا آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مردہ ہو وہ چلتا ہو؟ جو گزر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وہ چلتا ہے؟ آپ نے تو چلتے پھرتے مردے، اور کہیں یہ بھی دیکھا ہے کہ چل رہا ہو مگر مردہ ہو، کھاتا ہو مگر مردہ ہو، پیتا ہو مردہ ہو؟ یہ بھی نہیں دیکھا، مگر اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، امام عشق و محبت کہہ رہے ہیں کہ آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ وہ عیسیٰ کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا تھا، مگر میرے آقا نے چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا۔ مردہ اسے کہتے ہیں جس میں روح کی صلاحیت ہو، روح نکل گئی ہو، صلاحیت ہو، کوئی ڈالنے والا اللہ کی طاقت عطائی طاقت سے ڈالے تو ڈال سکتا ہے، ایسا اسے مردہ کہتے ہیں۔ مگر چلتا پھرتا مردہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، مگر ایک زبردست وقت کا مجدد کہہ رہا ہے کہ آقا اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ زندوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہماری بھاشا میں نہیں کہا جاتا ہے کہ جو سوتا ہے اس کو جگانا آسان ہے، جو سویا ہو اس کو جگانا آسان ہے، جو جاگتا ہو اس کو جگانا بہت مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ ہم سب جاگ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، مگر پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں۔ جاگتے کو جگانا بہت مشکل ہے، سوتے ہوئے کو تو جگا دیں گے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کہ آقا آپ کی وہ شان ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ چلتے پھرتے مردے کون تھے؟ تو آؤ ذرا قرآن سے پوچھے کہ اے قرآن تو ہی بتا، وہ چلتے پھرتے مردے کون؟ تو قرآن نشاندہی کرتا ہے کہ سمن بکمن امی فہم لا یرجعون، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ قرآن کس کو اندھا کہہ رہا ہے؟ قرآن کس کو بہرا کہہ رہا ہے؟ قرآن کس کو گونگا کہہ رہا ہے؟ تو ہمیں تفسیروں کی روشنی میں جاننے کو ملتا ہے کہ جو کان رکھتے ہیں مگر حق نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، جو آنکھ رکھتے ہیں مگر حق نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں، جو زبان رکھتے ہیں مگر حق نہیں بولتے وہ گونگے ہیں، تو جو جان رکھتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان نہیں کرتے وہ مردہ ہے۔ کان رکھ کے بہرا ہو سکتا ہے، آنکھ رکھ کے اندھا ہو سکتا ہے، زبان رکھ کے گونگا ہو سکتا ہے، تو جان رکھ کے بھی کوئی مردہ ہو سکتا ہے۔ تو آقا ایسے مردے جو تھے جو جان رکھتے ہوئے بھی مردہ تھے،
آپ نے ایسوں کو زندہ کیا ہے. مکے کی بازار کو دیکھو، کئی ایسے انسان ہے جو زندگی سے بیزار تھے. جاہلیت کا دور تھا، چاروں طرف جہالت نے ڈیرا ڈال رکھا تھا. ہر آدمی جہالت کی زندگی میں اپنی زندگی کو گزار رہا تھا. ایسے میں رحمت کونین نے فاران کی چوٹی سے جب اعلان نبوت فرمایا تو چاروں طرف ایک شور اٹھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. جب یہ اعلان فاران کی چوٹی سے ہوا تو ایک شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: فاران کی چوٹی سے جب فخر بشر چمکا، فاران کی چوٹی سے جب فخر بشر چمکا، نرگس کی نظر کانپی پتھر کا جگر چمکا. اس انداز سے میرے آقا نے جب فاران کی چوٹی سے اعلان کیا تو چاروں طرف دشمن چھا گئے، مگر سرکار نے جس طرف نگاہ اٹھائی، جیسے جیسے نظر اٹھاتے گئے سرکار جیسے جیسے عنایت فرماتے گئے، لوگ دامن اسلام میں آتے گئے. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. جتنے بھی ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. شاعر نے تو اپنے انداز میں برابر کہا ہے، مگر میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے نہیں، جتنے بھی ذرے کا سرکار نے خیال کیا وہ سب ستارے ہو گئے. سامنے آئے، پیچھے جو پیچھے سے آئے تھے اس کا ذکر سامنے میں نہیں آیا. میرا تخیل تو یہ کہتا ہے کہ سرکار کے ارد و گرد میں جو آیا تو اللہ نے اس کو ستارہ بنا دیا. تو اعلیٰ حضرت نے اسی کا نقشہ اس نعت پاک کے اندر کھینچا ہے کہ آقا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. مصطفیٰ کی مہک ایسی تھی کہ جب وہ مہک فاران کی چوٹی سے اٹھی، ایک پہاڑ کی چوٹی سے وہ خوشبو پھیلی تو وہ خوشبو ایک حد تک تھی. جب پھیلتی گئی خوشبو محمدی پھیلتی گئی تو وہ اتنی پھیلی کہ آج پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب لوگ مسلمان ہیں. اتنی خوشبو پھیلی، اور اسی خوشبو کی وجہ سے آج بھی دین پھیل رہا ہے، صبح قیامت تک پھیلتا رہے گا. لوگ کوشش کریں گے مٹنے کی، مٹانے والے مٹ جائیں گے، مگر اسلام ہمیشہ یوں ہی پھلتا اور پھولتا رہے گا. اس لیے کہ اس دین میں خوشبو ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی خوشبو کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کیا. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں سرکار جس طرف تشریف لے جاتے تھے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، پوری گلیاں بسا دی ہے، پورے محلے بسا دیے ہیں. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ حضور جس طرف گئے وہ تو گلیاں مہکی، مگر نبی کے غلام جس طرف گئے وہ بھی گلیاں مہکنے لگی. حضور جس طرف گئے وہ تو گلیاں مہکی، مگر نبی کے غلام جس دیش میں گئے وہ دیش مہکنے لگا. ہندوستان آج کیوں مہک رہا ہے؟ ہندوستان آج کیوں مہک رہا ہے؟ یہاں بھی ایک مصطفیٰ کا غلام آیا تھا، نام جس کا معین الدین چشتی تھا. حسن سنجری عربستان سے چلا تھا، آئے تھے یہاں ہندوستان میں چاروں طرف کفرستان چھایا ہوا تھا. لوگ ایک ایک پتھر کو نہیں 70 پتھروں کو خدا مانتے تھے. ایک ایک گھر کے اندر نہ جانے کتنے خدا تھے. میں نے جہاں تک میری تحقیق ہے 22 کروڑ پتھروں کو پوجا جا رہا تھا. ہندوستان
ہندوستان کے اندر آ کر غریب نواز نے جب وہ خوشبو محمدی پھیلانا چاہی تو اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، تو جو خوشبو میرے پاس ہے وہ خوشبو تمہارے پاس بھی ہوگی۔ تو لوگوں نے جب یہ خوشبو سونگھی تو اس خوشبو سے مسام جان اتنا معطر ہو گیا کہ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سرکار کی خوشبو تھی، اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کیا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے۔ آگے کیا فرمایا؟ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، مردے جلا دیے۔ آگے فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، مانگا قطرہ تھا، کیا دیا؟ دریے بہا دیے، دربے بہا دیے، دربے بہا دیے۔ سرکار کی بارگاہ میں جو مانگنے آیا، کیسا بھی سوالی آیا، میں 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں، کیسا بھی سوالی آیا، سرکار نے کسی کو منع نہیں کیا، جتنا مانگا اتنا دیا، بلکہ اس سے زیادہ دیا۔ اسی لیے تو حاتم طائی کے پوتے سے ایک سید زادے کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی مدینہ منورہ کی گلی کے اندر، تو وہ سید زادہ، وہ نبی کی اولاد، مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے حاتم طائی کے پوتے کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے اندر کہا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں حاتم طائی کا پوتا ہوں، میرا دادا بہت بڑا سخی تھا۔ پوچھا کتنا بڑا سخی تھا؟ کہا اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کی ایک حویلی تھی، بہت بڑا روم ہال، روم بنایا تھا، حویلی بنائی تھی، جس حویلی کے اندر انہوں نے 10 دروازے رکھے تھے، اور وہ 10 دروازوں سے خیرات دیتا تھا۔ ایک سوالی جب ایک دروازے سے آتا اس کو دیتا، پھر وہی سوالی دوسرے دروازے سے آتا، میرا دادا پھر بھی دیتا، وہی سوالی تیسرے دروازے پر آتا، میرا دادا پھر بھی دیتا، وہی سوالی جب چوتھے دروازے پر آتا، میرا دادا پھر بھی دیتا، 5ویں پہ، 6ٹھے پہ، 7ویں پہ، 8ویں پہ، 10ویں سب دروازے پر آتا، میرا دادا منع نہیں کرتا تھا۔ تب سید زادے نے اپنی نگاہ جو نیچی کر کے لبوں پر درود کا نغمات جاری تھا، سر اٹھا کر کے کہا کہ اے حاتم طائی کے پوتے، ایک تیرا دادا تھا جس کی ایک حویلی تھی، جس کے 10 دروازے تھے، وہ 10 سے خیرات دیتا تھا، ایک میرا نانا ہے، ایک میرا نانا ہے جس کی ایک چھوٹی حویلی تھی، چھوٹی حویلی تھی جس کے 10 دروازے نہیں تھے، ایک دروازہ تھا، تیرا دادا تھا
جس کی حویلی کے 10 دروازے تھے اور سائل کو پہلے دروازے سے خیرات دیتا تھا، پھر دوسرے سے دیتا تھا، پہلے پر خیرات دی، پورا نہیں ہوا تو دوسرے پہ آیا، دوسرے پر دی، پورا نہیں ہوا تو تیسرے پہ آیا، تیسرے اس دروازے پر خیرات ملی، پورا نہیں ہوا تو چوتھے دروازے پر آیا۔ تیرے دادا کے دروازے پورے ہو گئے مگر سوالی کا سوال پورا نہ ہوا۔ میرے نانا کی حویلی کا حال یہ تھا کہ کوئی ایک مرتبہ مصطفیٰ سے مانگ لیتا تو اسے زندگی میں کبھی کسی دوسرے کے پاس مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ اتنا عطا فرماتے تھے، اتنا عطا فرماتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک مال غنیمت کے موقع پر میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا تو عرض کی آقا آج مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے عنایت فرمائیے۔ رحمت کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے کتنا مال چاہیے؟ میرے پاس کوئی لینے آئے یا کسی اور کے پاس کوئی لینے آئے تو لینے آنے والا کہے گا کہ اتنا چاہے، یہاں تو دینے والا کہتا ہے کہ تجھے کتنا چاہیے۔ انداز یہ ہے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے؟ اے ربیہ جنت کیا چاہیے؟ جنت۔ عرض کی آقا اسألو کا مرافقت کا فی الجنہ، جنت میں میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جس درجے میں آپ ہو وہاں میں ہوں، جس کمرے میں آپ ہو وہاں میں ہوں، جس جگہ آپ ہو وہاں میں ہوں، اس لیے کہ میں خدمت مانگتا ہوں۔ جہاں آقا ہوتا ہے وہاں خادم ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اب غیر ذالک، یہ تو میں نے تجھے دے دیا، اس کے علاوہ بھی مانگ۔ مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے؟ سرکار کی بارگاہ میں اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ عرض کیا کہ مجھے بکریاں چاہیے، بکریاں چاہیے۔ تو آپ نے پوچھا کتنی چاہیے؟ تمہارے پاس کوئی لینے آوے تو مجھے روپیے چاہیے، کبھی پوچھتے ہیں ہم کہ کتنے چاہیے؟ کیا معلوم 2 لاکھ 5 لاکھ کہہ دے اور ہمارا ظرف 200 500 کا بھی نہ ہو۔ مگر یہاں تو کمی کس چیز کی ہے؟ یہ وہ پوچھ سکتا ہے جس کے خزانے رب نے بھر دیے ہو، یہ وہ پوچھ سکتا ہے جس کے ہاتھ بھی کھلے ہو، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، وہ بھرے خزانے ہو وہی پوچھ سکتا ہے۔ رحمت کونین نے پوچھا کہ کتنی چاہیے؟ تو سامنے والا خاموش ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سن لے، تو خاموش ہے، تیری زبان بند ہے، مگر تیرا ارادہ میں جانتا ہوں۔ یہاں تو دل پڑھا جاتا ہے، لوگ بولنے والے کی زبان سمجھتے ہیں، یہاں نہ بولنے والے کی زبان بھی سمجھی جاتی ہے، جو گونگا ہے اس کی زبان بھی نبی سمجھتے ہیں۔ ارے جو جانور نہیں بولتے اس کی بولی جب نبی سمجھتے ہیں تو انسان کی بات کیا ہے؟ وہ بیٹھا خاموش ہے۔ رحمت کونین نے فرمایا اس 2 پہاڑیوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں وہ تمام بکریاں میں تجھے دیتا ہوں، جا لے۔ وہ اتنی بکریوں کو لے کر روانہ ہوا، اپنی قوم میں جا کر کے کہا لوگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر ہمیں غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں رہتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، مصطفیٰ کا تو وہ در ہے جہاں دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، جنت بھی ملتی ہے اور خدا بھی ملتا ہے، سب کچھ وہیں سے ملتا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں ہے، عقبہ تیری گلی میں، دنیا بھی یہاں ملتی ہے، عقبہ بھی یہاں ملتی ہے۔ اسی نبی کی نسبت کا آج ہمیں ذکر کرنا ہے، اسی نبی کی نسبت کا ذکر کرنا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہم اہل نسبت ہیں، ہم اہل نسبت ہے، اور جو اہل نسبت ہے وہی اہل جنت ہے۔
وہی جنت والے. جو نسبت کو نہیں مانتے وہ جنت میں جا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جنت بھی نسبت والی ہے. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا، کون؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. سرکار کی ضرورت نہیں جس نے یہ کہا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ابراہیم خلیل اللہ کو بھی قیامت کے دن حاجت ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کی. حضرت عیسیٰ کو بھی حاجت ہوگی کہ ایک نظر ہماری طرف دیکھے. بلکہ حضرت عیسیٰ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے. ہم کیا کہتے ہیں جوتے کے تسمے کو؟ وادری. تسمہ باندھنے کا موقع مل جائے تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ بھی میرے لیے بڑی بات ہے. تو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو جنت نسبت والی ہے. جو اہل نسبت ہے وہی اہل جنت ہے، اور جو اہل جنت ہے وہی اہل سنت ہے. لہٰذا ہم اہل سنت ہے، مگر بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اہل سنت کے کام جو ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، وہ ہم نہیں کرتے. اہل سنت کا مطلب کیا؟ سنت والے. مگر یہاں تو فرض بھی غائب ہے، سنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. سنت والے جو ہے وہ اہل جنت ہے. نسبت بڑی چیز ہے. چیز چھوٹی ہو مگر اس کی نسبت کسی بڑی چیز سے ہو جائے، بڑی ذات سے ہو جائے تو وہ چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ جوتی پاؤں میں پہننے کی ہوتی ہے. ہمارے پاؤں میں پہنے کسی کو دکھا دے تو بے حرمتی ہو جائے، مگر یہی جوتی اگر نبی کے پاؤں میں آ جائے تو فرشتے اٹھا کر پھر گھومیں. اسی طرح سے پہاڑیاں دنیا میں بہت ہے، بہت پہاڑیاں ہیں، اونچی اونچی اور اتنی خوبصورت پہاڑیاں ہیں، مگر کوئی پہاڑی صفا مروہ جیسی پہاڑی نہیں ہے. کیوں؟ نسبت ہے حضرت حاجرہ سے. جب ولی کی نسبت دو پہاڑیوں کو ہو جائے تو وہ پہاڑیاں بے مثل و بے مثال ہو جائے. اور پھر آگے بڑھے تو قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد منہم. اے نبی کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے. ان نبی کی بیویوں کو، ہماری روحانی ماؤں کو یہ مقام ملا کہاں سے؟ کیا کوئی بڑے خاندان سے تھی اس لیے ملا؟ بڑے عہدے سے تھی اس لیے ملا؟ کوئی طاقتور تھی اس لیے ملا؟ نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ مقام ملا کہ دنیا کی تمام عورتوں سے اس کا مقام بلند و بالا ہو گیا. ہر گھر کے اندر بیٹیاں ہیں، نہیں سب گھروں میں بیٹیاں ہیں، مگر دنیا میں کوئی ایسی بیٹی نہیں جو نبی کی بیٹی ہے. ایسی بیٹی دنیا میں کوئی نہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی، کیونکہ نسبت نے بلند کر دیا. ہمارے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہوں گے، اولیاء اللہ کے بھی دوست ہیں، نبیوں کے بھی دوست ہیں، مگر ان تمام دوستوں میں جو مصطفیٰ کے دوست ہے، مصطفیٰ کے جو ساتھی ہے، وہ کتنے بلند ہو گئے. رب فرما رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ خدا سے راضی. اتنا بڑا مقام نسبت نے کر دیا. اور یہ امت جو جس میں ہم ہیں، یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کیا ہے اس امت میں؟ چہرہ خوبصورت ہے اس لیے بہترین، نماز زیادہ پڑھتی ہے اس لیے بہترین، سخاوت زیادہ کرتی ہے اس لیے بہترین،
آپس میں اتفاق اور اتحاد سے ساتھ رہتی ہے، اس لیے بہترین کون سی خوبی ہے اس امت میں؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کا ماحول اگر دیکھا جائے تو کون سی برائی اس وقت اس میں نہیں ہے، مگر پھر بھی قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اے میرے پروردگار، ہم میں کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے تو بہترین امت کا لقب ہمیں دے رہا ہے؟ تو رحمت خداوندی پکار کر کے کہتی ہے کہ اے میرے محبوب کے امتی، تجھے دیکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تو بہترین اس لیے ہے کہ بہترین میرا جو محبوب ہے اس کے ساتھ تیری نسبت ہو گئی ہے۔ تو بیٹیاں بھی ہر گھر میں ہیں، مگر وہ بیٹیاں تمام بیٹیوں سے افضل، بیویاں ہر گھر میں ہیں مگر وہ بیویاں تمام بیویوں سے افضل، جمائی داماد ہر گھر میں ہے۔ جس کے گھر میں بیٹی ہے اس کے داماد اور جمائی ہونے والے ہی ہے، ہر گھر میں داماد ہے، مگر مصطفیٰ کے دامادوں کا مقام کیا ہے؟ خسر سسور، سسرا جس کو ہم کہتے ہیں، سسور سب کے ہیں مگر مصطفیٰ کے سسور کا مقام بھی دیکھو۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ 4 خلفائے راشدین میں سے 2 حضور کے سسور ہے اور 2 حضور کے داماد ہے۔ یہ خدائی تقسیم ہے۔ تو سسور سب گھر میں ہوتے ہیں مگر مصطفیٰ کے سسور جیسا کوئی سسور نہیں ہے۔ اس انداز سے دیکھتے چلو، ہر انداز سے جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی وہ چیز اتنی بے مثل و بے مثال ہو گئی کہ اس کا اندازہ دنیا کا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کل حسب و نسب منقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی، ہر رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، میرے سسور والا رشتہ باقی رہے گا اور میری اولاد والا رشتہ باقی رہے گا۔ جو میرا سسور ہوا وہ بھی جنتی اور جو میرا داماد ہوا وہ بھی جنتی۔ قربان جاؤ ان لوگوں کی قسمت پر۔ کل کی رات میں ہم نے ذکر سنا تھا سیدنا عثمان غنی، بے کرے شرم و حیا آئینہ جمال مصطفیٰ۔ بات دوسری بھی بہت کرنی تھی مگر وقت کی طرف دیکھتا ہوں تو اوریجنل اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ کل ہم نے آپ کا ذکر سنا، سخاوت کی باتیں سنی، بہت کچھ سنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی سخاوت کی، بارگاہ مصطفیٰ سے خطاب ملا، عثمان اللہ تجھ سے راضی ہے، اے عثمان اللہ تجھ سے راضی ہے، اور میں نے تو میری لائف میں 42 یا 45 سالہ زندگی میں نے جو کتابوں کا مطالعہ کیا مجھے ایسا معلوم ہوا ہے، میری تحقیق کے مطابق حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ سے 17 مرتبہ جنت خرید لی ہے۔ 17 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ اتنی بڑی سخاوت حضرت عثمان غنی نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی ہے۔ تو جب اتنی سخاوت پیش کی تو سرکار نے فرمایا، حضرت علی نے ایک مرتبہ پوچھا، کنز الاموال کی حدیث ہے، مولا کائنات مولا مشکل کشا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یا یہ پوچھا کہ آقا سب سے پہلے حساب کس کا شروع ہوگا؟ آج جو گلچھڑے ہم اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہاں کر لو مزہ، باقی وہاں جا کے دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ 1 سیکنڈ برداشت نہیں ہوگی، تب کہیں گے ہائے ہائے لا ادری، وہاں بھیج دیا ہوتا، اب بھی بھیج دے، اب دھیان رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، یہ کریں گے، پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چگ گئی چڑیا کھیت، تو پھر ہو سے کیا ہو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان لو اور کر لو، رب نے موقع دیا ہے، آج کر کے دیکھ لو، آج کر کے دیکھ لو کہ کیا ملتا ہے، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر چل رہا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا حساب و کتاب کے بغیر جنت میں کون جائے گا، یا سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سب سے پہلے، ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میرا حساب لیا جائے گا، خود حضور کا۔ اب اندازہ تو کرو، ہم سوچتے ہیں کہ کیا حساب نے کیا کتاب، جو ساری کائنات کے نبیوں کا سلطان ہے ان کا حساب، سرکار فرماتے سب سے پہلے میرا حساب لیا جائے۔ اور دوسری ایک حدیث میں ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے ابو بکر کا حساب لیا جائے گا، وہ صدق و صداقت کے آفتاب و ماہتاب، جو آسمان دنیا کے اندر صحابہ میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے، ان کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی آقا پھر دوسرے نمبر پہ کس کا حساب ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ علی دوسرے نمبر پہ عمر کا حساب ہوگا، عمر فاروق اعظم، جس کے بارے میں نبی فرمائے کہ بفرض محال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت علی نے پوچھ لیا آقا پھر تیسرا کس کا حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا علی تمہارا تیسرا حساب لیا جائے گا، تمہارا تیسرا حساب لیا جائے، تیسرا حساب تمہارا لیا جائے گا۔ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے، عرض کی آقا تیسرا نمبر تو عثمان غنی کا ہے، اس کا نام آپ نے نہیں لیا، تیسرا نمبر تو عثمان غنی کا ہے، آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔ تو آقا نے فرمایا اے علی سن، میں نے میرے خدا سے عثمان کو مانگ لیا ہے، اور میں نے عرض کیا مولا میرا عثمان شرمیلا ہے، اس کا حساب قیامت میں تو نہ لینا، تو رب نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ محبوب تو تمہارے عثمان کا بھی حساب نہیں لوں گا، اور عثمان جس کی شفاعت کریں گے میں اس کا بھی حساب نہیں لوں گا۔ تو اے علی سن لے، اے علی سنو، تیسرے نمبر پر تمہارا حساب ہوگا، عثمان کا حساب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عثمان غنی کا مقام رب تبارک تعالیٰ نے، اور جنگ صلح حدیبیہ کی بات کل میں نے وعدہ کیا تھا مگر دماغ سے بات نکل گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، آپ حدیبیہ کے موقع پر رکے، وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، قصوہ بیٹھ گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے۔ وہاں کافروں نے تیاری کر لی اور آپ کو وہاں روک دیا، ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم کوئی لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم احرام باندھ کر آئے ہیں، احرام بندھا ہوا ہے، ہمارے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں، خالی یہ کہ ایک تلوار ہے جو مدافعت کے لیے ہم نے رکھی ہے، ہم کو عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمیں کوئی قبضہ کرنا یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر ان لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو قسم کھائی ہے۔ کافروں نے کہا ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس مرتبہ مکے میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ نے گفت و شنید کے لیے، مصالحت کے لیے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ جس پر نگاہ اٹھی وہ حضرت عثمان غنی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، مولا علی بھی تھے، سب تھے، 1400 یا 1500 صحابہ تھے، کسی پر نگاہ نہ اٹھی۔ حضرت عثمان کو بلایا، اے عثمان جاؤ، میرے سفیر ہو، اور سفیر آدمی اسے بناتا ہے جس پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہو۔ ہر صحابی پر حضور کو اعتماد اور بھروسہ تھا، مگر حضرت عثمان غنی کو ایک مقام دینا تھا، سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر مکے کی طرف بھیجا، وہاں گفت و شنید ہوئی۔ کافروں نے کہا عثمان جب تم آئے ہو تو تم تو عمرہ کر لو، تمہارے نبی کو تو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا ہوتا، ہمارے جیسا ہوتا تو کیا ہوتا، کہتا چلو اچھا موقع ہے، میں تو عمرہ کر لوں، نبی وہاں بیٹھے پھر جا کے بتاؤں گا مجھے کرنے دیا، آپ کو منع کر دیا۔ مگر عثمان غنی کا ایمان دیکھو، عقیدہ دیکھو، عشق دیکھو، کہتے ہیں کافروں سنو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عمرہ نہیں کریں گے تب تک عثمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ عثمان بھی عمرہ کرے۔ میں عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی دیر لگ گئی، ادھر ایسی کسی نے ہوا پھیلائی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کچھ علماء یوں کہتے کہ یہ بات پھیلی تھی، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ سرکار نے جب دیر ہوئی تو تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جانثاری کی۔ کس کی بیعت؟ آج جو ہم بیعت کرتے ہیں نا وہ تو مطلبی بیعت ہے، آج ہم جو بیعت کرتے ہیں وہ مطلبی،
जन्नत मिल जाए, बैत कर लो, नमाज न पढ़नी पड़े, बैत कर लो, रोजा न रखना पड़े, बैत कर लो। ये बैत का मतलब ये नहीं है। बैत का मतलब ये होता है कि पीर के हाथ में आदमी बिक जाता है, जो वो कहेगा मैं करूंगा। मगर यहाँ तो अल्लाह रहम करे ऐसा मामला है, गुरु भी ऐसे, चेले भी ऐसे, रहबर भी ऐसे और पीछे आने वाले भी ऐसे। अल्लाह इस हमारी कौम पर रहम फरमाए। कहने का मकसद ये है कि बिक जाता है आदमी जब अपने पीर के हाथ में हाथ देता है। वो कहे नमाज पढ़ना तो एक नमाज की गैरहाजिरी नहीं होनी चाहिए, वो कहे रोजा रखना तो एक रोजा नहीं जाना चाहिए। आदमी सरकार के हाथ पर बैठ की जानिसारी की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जिस्म में जब तक जान है हमारा आखिरी खून का कतरा आपके नाम पे कुर्बान है। इस अंदाज की बैत की सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबने बैत कर ली। तो मेरे आका ने अपना एक हाथ उठाया और कहा, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, तुम सबने बैत कर ली है, अब ये हाथ मेरा है, ये मेरे उस्मान का हाथ है। अपना ही हाथ लिया, ये हाथ मेरा है और ये हाथ मेरे उस्मान का है। अब उस्मान की बैत मैं करता हूं। उस्मान के मकाम को तो देखो, उस्मान गनी के मकाम और मर्तबे को तो देखो। हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ बताया। और कौन सा हाथ हुजूर का? जिस हुजूर के हाथ को रब ने अपना हाथ बनाया है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। तो गोया के उस्मान गनी एक वक्त में हुजूर से भी बैत कर रहे हैं और अल्लाह से भी बैत कर रहे हैं। दस्ते उस्मान है। और ये यहाँ पर हिकमत वाली एक बहुत अच्छी बात है कि हजरत उस्मान के हाथ को हुजूर ने अपना हाथ क्यों बताया? इसलिए कि सरकार जानते थे कि उस्मान गनी जामेउल कुरान है, कुरान को जमा करने वाले हैं, ताकि दुनिया एतराज न कर सके कि कुरान में उस्मान ने फेरफार की है। इसलिए कि उस्मान गनी के हाथ ने कुरान जमा नहीं किया, खाली उस उस्मान के हाथ ने जमा किया है जिसके हाथ को खुद हुजूर ने अपना हाथ करार दिया है। गोया के खुद हुजूर ने कुरान जमा करवाया है। जिस हाथ को हुजूर ने अपना हाथ कहा, उसी हाथ से हजरत उस्मान गनी ने कुरान को जमा किया है। बैत हो गई। रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, रूए जमीन पर आज ये 1400 आंसू मेरे सितारे बैठे हुए हैं, इस जैसा बेहतर दुनिया में अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है। और जिसने इस दरख्त के नीचे मुझसे बैत की, मोहम्मद अरबी से बैत कर ली है, अल्लाह ने उन पर दोज़ख को हराम कर दिया है। सब जन्नती है, सब जन्नती है। और मकाम तो देखो उस्मान गनी का, 4 सहाबा में देखो, 4 यार में देखो तो उस्मान गनी, बैतुर रिदवान में देखो तो उस्मान गनी, साबिकुन अल अव्वलून में देखो तो उस्मान गनी, अशराए मुबश्शिरा में देखो तो उस्मान गनी, पंजतन पाक में देखो तो उस्मान। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये मौलाना क्या रवानी में बोलता जा रहा है, पंजतन में देखो तो उस्मान गनी। मगर ये बता रहा हूं, पंजतन पाक 2 है, पंजतन 2 है। हमारी नजर में उमूमन अभी 1 है, मगर सूफिया और बुजुर्गा ने दीन फरमाते कि 2 पंजतन है। एक पंजतन वो जो हुजूर के घर वाले हैं, एक पंजतन वो जो हुजूर के दर वाले हैं। और उस्मान गनी का मकाम, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको रब तबारक ताला ने खुलफाए राशिदीन में भी रखा, अशराए मुबश्शिरा में भी रखा, बैतुर रिदवान में भी रखा, सुलह हुदैबिया में भी रखा, और इस पंजतन में भी रखा। जो पंजतन वो थे खुलफाए राशिदीन के, वो कौन सा पंजतन है आपको मैं बताऊं। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सिद्दीक अकबर, एक फारूक आजम, एक उस्मान गनी, एक मौला अली। ये पंजतन। और इस तरफ औलाद में पंजतन, हुजूर, हजरत मौला मुश्किल कुशा मौला अली, खातून जन्नत, इमाम हसन, इमाम हुसैन। मगर फिर मौलाए कायनात का मकाम तो देखो, इस पंजतन में देखो तो मौला अली, और उस पंजतन में देखो तब भी मौला अली नजर आ रहे हैं। तो हजरत उस्मान गनी को रब तबारक ताला ने बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया, और उस बैत को बैतुर रिदवान कहा जाता है।
دوسرے بھی کئی فضائل حضرت عثمان غنی کے ہیں، مگر اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور اتنے عابد و زاہد تھے، اتنے تلاوت قرآن کے شوقین تھے، اتنی تلاوت قرآن کرتے تھے کہ ہما وقت تلاوت قرآن جاری رہتی تھی، ہر وقت تلاوت قرآن کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وقت شہادت، جب آپ کی شہادت ہوئی تب بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، تب بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور جب دشمن نے آپ پر وار کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے بھی نہیں روکا، قرآن پڑھتے رہے، اور قرآن کی آیت پر آپ کے خون کے قطرے گرے۔ جب دنیا سے لوگ چلے جائیں گے اور شہیدوں کے خون کی گواہی، کسی کی گواہی زمین دے گی، کسی کی گواہی کوئی میدان کا حصہ دے گا، کوئی پہاڑ کا گوشہ دے گا، مگر حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کی مقدس کتاب قرآن دے گی، اور کہے گی مولا تیرا یہ محبوب کا وہ جانثار ہے جس نے قرآن پڑھتے ہوئے شہادت کو اپنایا ہے، وہ سیدنا عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی کے بعد جس کا مقام ہے مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، ہر مشکل میں پکارے جانے والے مولا مشکل کشا، وہ مولا علی مشکل کشا جن کے بارے میں رحمت کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی ذات اتنی بہترین ذات ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت صدیق اکبر جب مجمع ہوتا تھا تو حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کی ابا جان جب آپ ساتھ میں بیٹھتے ہو تو حضرت علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہو اور کسی طرف نہیں دیکھتے؟ آپ نے فرمایا بیٹی میں علی کے چہرے کو تو نہیں دیکھ رہا ہوں صرف، بلکہ حضور کا فرمانے کا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں اور خدا کی عبادت کرتا جا رہا ہوں۔ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ میں پڑ جائے کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کوئی نہ دیکھ سکے پیچھے کھڑا ہو تو وہ عبادت کیا کرے؟ تو سرکار نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کو جس نظر جس انداز سے دیکھو عبادت ہے۔ اور پھر سرکار نے آپ کے بارے میں فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حضرت علی کو یہ مقام ملا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ رب نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میرے پیٹ میں جب حضرت علی تھے اور سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ کی عمر 29 سال یا 30 سال تھی سرکار کی، اس وقت حضرت علی اپنی ماں کے شکم کے اندر تھے۔ جب سرکار حضرت علی کے گھر حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لے آتے تھے کیونکہ وہیں رہتے تھے، جب تشریف لاتے تھے تو حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کا ادب کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے فاطمہ تو محمد کا ادب کرنے کے لیے کیوں کھڑی ہو جاتی ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میرے شوہر مجھے معلوم نہیں ہے کہ جب محمد ہمارے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیتا، وہ مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیتا، میں اٹھ جاتی ہوں اور پھر اٹھتی ہی نہیں ہوں، بلکہ جس طرف محمد جاتے ہیں بچہ منہ بھی اسی کی طرف پھیرتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے سوچا کہ آج تو فاطمہ کو میں کھڑا نہیں ہونے دوں گا، دونوں کندھے پکڑ لیے اور محمد عربی جب صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے داخل ہوئے، فاطمہ بنت اسد نے جب کھڑا ہونے کا ارادہ کیا اور جب کھڑے ہونے لگی تو پیچھے سے حضرت ابو طالب نے پکڑ لیا، اتنا زور سے پکڑا، مگر مولا علی مشکل کشا کی طاقت، شکم ماں کے اندر حضرت فاطمہ اٹھ گئی، ابو طالب کی طاقت کام نہ آئی،
جس کی طاقت ماں کے شکم کے اندر اتنی ہو، اس مولا علی مشکل کشا کا حال دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھ لیا فاطمہ بنت اسد نے کہ اے محمد عربی، کیا بات ہے کہ جب تم میرے پاس آتے ہو تو میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، تم جس طرف جاتے ہو بچہ بھی اس طرف منہ پھیرتا جا رہا ہے۔ سرکار نے اس دن فرمایا کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اس چہرے کو اور بھی خوشی عطا فرمائے، ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ تو سرکار علی کا لقب اس دن سے کرم اللہ وجہ الکریم پڑا۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا ابھی شکم ماں میں ہے، شکم مادر میں ہے، اور اللہ نے ان کا مقام اتنا بنایا۔ اور پھر دنیا میں آنے کا حال تو دیکھو، علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کثیرہ میسر نہ صدعی سعادت، کسی کو دنیا میں یہ سعادت نہ ملی ہے بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کسی کو یہ سعادت نہیں ملی ہے کہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہادت ہوئی ہو۔ یہ حضرت علی کا مقام ہے کہ پیدا کعبہ شریف میں ہو رہے ہیں اور شہادت مسجد میں ہو رہی ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی، عین حالت میں درد ذہ شروع ہوتا ہے، فوراً بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہے میرے مولا میری عزت آبرو تیرے ہاتھ میں ہے، کوئی ایسا راستہ کر دے کہ علی کی ولادت ہو جائے۔ کعبے کا دروازہ دیوار پھٹتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ میری بندی کعبے کے اندر چلی جا، وہ کعبے کے اندر چلی جاتی، حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ کعبے میں پیدا ہونے والا جس کو ہم مولائے کائنات کہتے ہیں وہ کتنا بے مثال ہے۔ کعبہ میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جب لے کر کے باہر نکلی تو کہا کہ حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ آنکھ نہیں کھولتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ ہاں آنکھیں بند ہے، آنکھ کھولتے نہیں ہیں۔ جب سرکار تشریف لائے حضور کی گود میں حضرت علی کو دیا، جیسے ہی گود میں مصطفیٰ کی حضرت علی آئے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ گویا کہنا یہ چاہتے تھے کہ علی کی پہلی نظر اگر کسی پر پڑے تو وہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے، وہ مولا کائنات کی زندگی ہے۔ آپ کا دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا حال بے مثال ہے، آپ کی ولادت بے مثال ہے، آپ کا بچپنا بے مثال ہے۔ اور بچپنا کیوں بے مثال نہ ہو؟ اس لیے کہ سرکار نے تربیت فرمائی ہے، آپ کی دیکھ بھال سرکار نے فرمائی ہے۔ وہ مولا علی مشکل کشا جن کا مقام اور مرتبہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ سرکار امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ رب تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کے جو اختیارات ہے، پوری دنیا کے جو اختیارات ہے وہ تمام اختیارات اپنی عطا سے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، اور اپنے محبوب کے بعد کسی ہستی کو اگر یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں تو وہ مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے، ان کو تمام اختیارات عطا فرما دیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، مگر یہاں پر ایک اور بھی خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں، مولا علی مشکل کشا چوتھے خلیفہ ہے۔ اسلام اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ترین شخصیت نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، آپ سے افضل کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور جو حضرت مولا علی کو صدیق اکبر پر افضلیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی افضل ہے صدیق اکبر سے، وہ اہل سنت سے نہیں ہے، اس لیے کہ مولا علی مشکل کشا چوتھے نمبر پر ہے، ہمیں جمہور کا یہ فتویٰ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی سرکار صدیق اکبر پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم، تیسرے نمبر پر عثمان غنی، چوتھے نمبر پر مولا علی مشکل کشا کو مقام رب تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ سرکار کی نگاہ جس طرف پڑی، جو دینا چاہا، جو چیز دی اس میں اس کو بے مثال بنا دیا۔ صدیق اکبر کی طرف نگاہ مصطفیٰ اٹھی تو سرکار نے ابو بکر صدیق کو صدق و صداقت کا آفتاب و ماہتاب بنا دیا۔ عمر کی طرف نگاہ اٹھی تو عمر فاروق اعظم کو فرق انسانیت کا تاجدار بنا دیا۔ عثمان کی طرف نگاہ اٹھی تو عثمان کو ذو النورین اور آئینہ جمال مصطفیٰ بنا دیا۔ حضرت علی کی طرف نگاہ اٹھی تو مولا کائنات بنا دیا، شیر خدا بنا دیا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرف سرکار نے جس انداز سے دیکھا اس کو اسی کمال کے ساتھ اس عروج پر پہنچا دیا کہ اس عروج پر دوسرا کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ سب جزوی فضیلتیں ہیں، مگر جو کلی فضیلت جو ہے نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدق و صداقت کے آفتاب و ماہتاب سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. تو مولا علی مشکل کشا کو رب نے یہ بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے کہ حضرت مولا کائنات کا مقام کیا ہے. آپ کے ساتھ سرکار نے اپنی چہیتی بیٹی نور چشم رحمت للعالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا. اور نکاح بھی کتنا بے مثال انداز سے ہوا. آپ نے سنا ہوگا شاید کہ سرکار کی بارگاہ میں کئی بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا خاتون جنت کے لیے، مگر سرکار نے سب کا رد فرما دیا، کسی کو جواب نہیں دیا. تو ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم اور حضرت سعد یہ تینوں آپس میں مشورہ کیا، کہا چلو علی کو سمجھائیں، علی کو کہیں کہ سب بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا مگر سرکار نے کسی کا منظور نہیں کیا ہے، اب تم جا کر کے پیغام دو، شاید کہ ہو سکتا ہے تمہارا منظور ہو جائے. حضرت علی نے کہا کہ اے صدیق اکبر، میرے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ نہیں ہے، میں کیسے وہاں جا کر کے یہ پیغام دو. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس کی فکر مت کرو، یہ ہم کر لیں گے، تم پہلے پیغام پہنچا دو. صدیق اکبر ایسے کاموں کے اندر سب سے آگے سیدنا صدیق اکبر ہوتے ہیں. تو پھر جب حضرت علی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو بیٹھ گئے سر جھکا کر. سرکار نے پوچھا علی کیوں آئے؟ کچھ نہیں بولے. پوچھا علی کیوں آئے؟ کچھ نہیں بولے. سرکار نے فرمایا شاید فاطمہ کے لیے آئے ہو، شاید فاطمہ کے لیے آئے ہو. اے علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا جائے گا، مگر جاؤ مہر کا انتظام کرو، مہر کا انتظام کرو. تمہارے پاس ہے کیا؟ عرض کیا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے، لوہے کی زرہ ہے. آپ نے فرمایا اس کو بیچ دو اور مہر کا انتظام کرو. تو حضرت علی اس کو بیچنے کے لیے بازار گئے. ہے کوئی مہر لینے والا؟ 1 2 3 4 درہم کے اندر بولی لگی. مہر کی رقم کا انتظام کرنا تھا. 2-4 درہم کے اندر وہ زرہ بیچنے کے لیے تیار ہوئے. حضرت عثمان غنی دور کھڑے دیکھ رہے تھے. کہا علی زرہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کہا علی زرہ بیچنا ہے؟ ہاں کیوں؟ میں خریدتا ہوں. کتنے میں؟ کہ یہاں کتنے میں بیچی ہے؟ کہ 3-4 درہم تک تو بولی لگی ہے، وہ 3-4 درہم میں لینے کے لیے تیار ہے لوگ. حضرت عثمان غنی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے درہم نکلے کہا علی لے لو، لے لو. حضرت علی نے لیے. دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، دوسرے جتنے نکلے لو، یہ بھی لو. بہت درہم دینے کے بعد کہا کہ اور چاہیے تو اور لو، مگر کرو گے کیا اتنے درہم کو؟ یہ تو بتاؤ. عثمان غنی نے کہا کس لیے یہ بیچ رہے ہو؟ کہا بھائی عثمان تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے حضور کے پاس پیغام بھیجا ہے، حضرت فاطمہ کے لیے پیغام دیا ہے نکاح کا. سرکار نے فرمایا کہ مہر کا انتظام کرو، مہر کے لیے میں یہ زرہ بیچ رہا ہوں. تو حضرت عثمان نے کہا علی ٹھہرو، جو درہم دیے وہ بھی لیتے جاؤ اور یہ زرہ بھی تمہاری ہے، یہ بھی واپس لیتے جاؤ. ایسے کھلے دل والے مومن تھے، ایسا دل کھلا تھا. سرکار کی بارگاہ میں آئے، نکاح کا انتظام ہوا. آپ کے ساتھ آپ کا نکاح خاتون جنت کے ساتھ رحمت کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا. اور یہی نکاح حضرت علی اور خاتون جنت کا جو نکاح ہوا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مجمع البحرین، 2 سمندر ملے. یہی 2 سمندر، ایک سمندر ولایت اور ایک سمندر نبوت. 2 سمندر ملے جس سے ہیرے اور موتی نکلے. ایسے ہیرے اور موتی نکلے کہ آج اس کی چمک سے پوری دنیا چمک رہی ہے. وہ ہیرے اور موتی حسنین کریمین کی ذات ہے، وہ امام حسن اور امام حسین ہے. انشاءاللہ کل ہم سنیں گے کہ مولا کائنات کا مقام کیا ہے، خاتون جنت کا مرتبہ کیا ہے، اور حسنین کریمین کی فضیلت کیا ہے. کل کی رات کے اندر ہم یہ سنیں گے. تقریر جو ہونے تھی وہ ہو گئی. اب ہم ہمارے اسی پلیٹ فارم سے شہدائے کرام کے اس بیانات کی طرف آ رہے ہیں
کہ جس بیانات کو سن کر ہم ہمارے دلوں کو محسوس کر کے دنیا میں کامیابی کی کوشش کریں گے، اور اللہ اس ذکر سے ہماری آخرت کو بھی کامیاب فرما دے۔ جو ذکر اہل بیت اور ذکر رسول اللہ اور ذکر خاندان رسالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بھی بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرے کہ رب تبارک تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔